مجھے کہتے ہیں انم عقیل. میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار رہے ہوں گے. جناب یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں گوادر سے 89.4 کی فریکوینسی پر اور تربت میں بھی یہ پروگرام سنا جا رہا ہے 96 کی فریکوینسی پر. جناب آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردستی ٹیم موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں جو کہ آئے ہیں نادرا سے. نادرا کے نمائندگان ہیں اور بہت دور دراز علاقے سے آئے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب ہم نادرا کے ساتھ اور نادرا کے حوالے سے آج ساری بات چیت کریں گے جو ہر پاکستان کی شناختی دستاویزات اور اہم سرکاری خدمات میں مدد فراہم کرتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ نادرا کے معزز نمائندگان موجود ہیں جو نادرا کی سہولیات اور عوامی سوالات کے جوابات سے ہمیں آگاہ کریں گے. سب سے پہلے میں تمام ٹیم کو ویلکم کرنا چاہوں گی. ویری ویلکم ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نادرا پورے پاکستان میں بہترین سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. میں خود اس کی گواہ ہوں کہ اب مجھے بہت آسانی سے تمام سروسز حاصل ہوتی ہیں جب بھی میں نادرا کے کسی بھی سینٹر پر جاتی ہوں اور مجھے بہت کبھی بھی مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو جناب ہم اپنی زبردستی ٹیم کا زبردست سے انرجیٹک اور ینگ ایکسپرٹس کا تعارف کرواتے چلیں آپ کے ساتھ. سب سے پہلے سید شباہت علی صاحب جو کہ ترجمان نادرا ہیں, ڈائریکٹر پبلک انگیجمنٹ کے, اور سر ہمارے ساتھ پہلے بھی ہمارے گزشتہ 2 سے 3 پروگرامز میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور بہت ہی مفید معلومات انہوں نے ہمیں جو ہیں وہ پہنچائی ہیں, آپ تک بھی پہنچائی ہیں. اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی ضرور ساتھ ہی کہ یہ جو آپ اتنی زبردست ٹیم لے کر آئے ہیں, مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کسی خاص ٹریننگ کے سلسلے میں نادرا آئے ہوئے تھے. تو جناب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ ان کو شامل کریں تاکہ ہم بھی بلوچستان میں جہاں پر تربت اور گوادر کے علاقے ہیں وہاں پہ نادرا کی کیا سروسز ہیں ہم اس حوالے سے اپنے سننے والوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو کچھ بتائیے گا ٹریننگ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں نادرا کے امور سے متعلق آگاہی دینے کے لیے تمام پاکستان بھر کے اضلاع سے اپنے کمپیٹنٹ آفیسرس کو بلایا ہے, ان کو بھی یہاں ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارا ایک محکمہ ہے تعلقات عامہ کے نام سے, پبلک انگیجمنٹ کی ہماری ڈائریکٹریٹ ہے نادرا ہیڈ کوارٹرز میں. وہاں ہم ان کو ٹریننگ دے کے واپس بھجواتے ہیں اور پھر وہ ریڈیو پروگرامز میں لوگوں کے لائیو سوالات کا جواب دیتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جا کر بلوچستان میں مختلف ریڈیو نیٹ ورکس پہ اپیئر ہونا ہے, لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ان کو لوکل زبان میں سوال و جواب. سارے سلسلہ ہمارا آگے چلے گا. بہت اچھا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں کبیر احمد. کبیر احمد بھی ڈی اے ڈی ہیں, خضدار سے ان کا تعلق ہے. کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا. میرا نام کبیر احمد ہے. میں ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل خضدار زون میں ہوتا ہوں. ضلع خضدار کا باشندہ ہوں. اچھا, بہت بہت ویلکم آپ کو. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں غازی انور. غازی انور اپنا انٹروڈکشن کرا دیجیے گا. میں بیسیکلی نوشکی سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر رخشان زون ہوں جس میں ڈسٹرکٹ خاران اور ڈسٹرکٹ واشوک ہے. ان میں جتنے جو ہماری نادرا سینٹرز ہے جیسے واشوک ہے, بیسیما ہے, خاران ہے اور ماشکل ہے, تو یہ سارے میں دیکھ رہا ہوں. تو اس میں باقی ہمارے پاس ایک موبائل وین ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. ٹھیک. جی جی میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں جب شباہت علی صاحب آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ 97% لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, جو کہ ایک بڑی گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے اور ہماری لوگوں کے لیے بھی کہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو چکا ہے. اچھا شباہت صاحب, میں آپ کی جانب بڑھوں گی اور میں پوچھنا چاہوں گی جو ایک بڑا کامن مسئلہ ہے وہاں پہ بجلی کا, اور بجلی کی بندش سے جب سروسز ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی کیا نادرا کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کیا اقدامات آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیے جانے چاہیے یا ہوتے ہیں؟ میں خود بلوچستان کا ڈائریکٹر آپریشنز رہا ہوں 2 سال, اور یہ سارے علاقے مجھے خود دیکھنے کا موقع ملا. یہ ہم نے سمجھ لیا تھا 2-3 سال پہلے کہ الیکٹریفیکیشن کا مسئلہ کافی سنگین ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے. گوادر میں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے بجلی جانے کا, لیکن جب آپ تھوڑا سا نارتھ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بڑھ جاتا. تو اس کا ہم نے سلوشن یہ نکالا کہ ہم نے سولرائزیشن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا, جس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سولر پینلز لگوانے شروع کیے اپنے دفاتر میں. اور اب الحمدللہ ہمارے تقریباً 85% دفاتر میں سولرائزیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے. تاہم جن علاقوں میں جو زیادہ دور افتادہ ہیں ان کو ریچ کرنے کے لیے ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی موبائل وینز بھیجتے ہیں. موبائل وین کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سگنلز کے لیے بھی اپنی ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں, اور جو کمپیوٹرز وغیرہ چلانے کے لیے جنریٹر اس کے پاس اپنا ہوتا ہے.
تو وہاں پر جو علاقے زیادہ دور افتادہ ہیں، مین آبادی سے دور ہے، ان کو ہم پھر اپنی موبائل رجسٹریشن وینس کے ذریعے کور کرتے ہیں. تو یہ لگ بھگ کتنی وینز ہیں اور کون کون سے علاقوں پورے پاکستان میں ہمارے پاس تقریباً 232 کے قریب یہ گاڑیاں ہیں. پھر وہ ہم نے ہر ریجن اور ہر صوبے میں ڈیوائڈ کر رکھی ہیں. لیکن آپ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ان گاڑیوں کا جو بنیادی مصرف ہے وہ یہی ہے کہ جن علاقوں میں ہم اپنی سروسز اپنے دفاتر کے ذریعے نہ پہنچا سکیں. اینڈ دیٹس اٹ. میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت 962 دفاتر ہیں پاکستان بھر میں ہمارے. پاکستان کی ہر رجسٹرڈ اسٹیبلش تحصیل میں نادرا کا دفتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سے کریانے کی دکانوں پر ای سہولت کے نام سے فرنچائز دے رکھی ہے. ان کی تعداد اب 5000 سے زائد ہے. تو 5000 یہ دکانیں ہو گئیں اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 962 ہمارے دفاتر. آپ اس کو 1000 سمجھ لیں تو رفلی تقریباً 6000 ہمارے سروس ڈلیوری آؤٹ لیٹس ہیں پاکستان بھر کے اندر، جس میں جنوبی بلوچستان بھی شامل ہے. بالکل. اور جب آپ آخری بار آئے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ تب ای سہولت کے کچھ 4000 تھے اور اب 5000 آلموسٹ 5000 ہو گئے. اور ہم اس میں مزید ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس میں مزید سہولیات، یعنی کہ ابھی اگر ہم نے 3 پروڈکٹس اس پہ رکھے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید پروڈکٹس کا بھی اضافہ کرتے چلیں. صحیح. ابھی ہم بڑھیں گے کبیر احمد صاحب آپ کی جانب، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسپیشل پیپل ہیں جو کہ ڈسیبل ہیں، اسپیشل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگان ہیں، ان کے لیے نادرا کی جانب سے بہترین کیا اقدامات ہیں جو وہاں پہ کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس جتنے بھی نادرا کے دفاتر ہیں ان میں ہم نے ایک کاؤنٹر جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے، اور ڈسیبل پرسنس جتنے بھی آتے ہیں اپنے CNSE پروسیس کروانے، ان کے لیے ہم نے ویل چیئر کا بھی جتنے بھی ہمارے سسٹم سینٹر ہے، دفاتر ہے، ان میں ہم نے رکھا ہوا ہے. صحیح. اور ان کے لیے ایک الگ سا ہم نے کاؤنٹر منتخب کیا ہوا ہے، جیسے کہ وہ ہمارے کوئی بھی دفاتر میں آتے ہیں وہ الگ سے کاؤنٹر پہ اپنا ٹوکن بآسانی پروسیس کروا سکتے ہیں. ٹھیک. تو یعنی کہ ان کو کوئی کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ جی بالکل. ان کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کے لیے ویل چیئر بھی اویلیبل ہے اور ان کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹر بھی اویلیبل ہے، اور ان کے لیے ایک کیو بھی منتخب کیا گیا ہے جس کیو کے ذریعے ان کو بآسانی ان کا کیو ٹوکن ملنے کے بعد ان کا پروسیس جلد سے جلد اسٹارٹ ہو جاتا ہے. شہباز صاحب آپ کچھ جی، جو معذور افراد ہیں ان کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جن معذور افراد کو نادرا میں جب ہم پروسیس کرتے ہیں تو ان کو معذوری کی لوگو والا شناختی کارڈ ہم ایشو کرتے ہیں، اور اس لوگو والے شناختی کارڈ کے ساتھ پھر بہت سے حکومت نے مزید سہولیات جوڑ رکھی ہیں، جس میں کچھ ٹیکس ایگزامپشن شامل ہیں. گاڑی امپورٹ کرنی ہے اس کی ڈیوٹی پہ رعایت ہے. تو یہ بھی ایک، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ لائف ٹائم ویلیڈیٹی کے ساتھ آتا ہے. سو معذور افراد اور بزرگ افراد دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں دونوں کو بھرپور طریقے سے کیٹر کر سکیں. زبردست. میم ہمارے ساتھ ایک اس میں جو ٹوکن ایشو ہوتے ہیں سینئر سٹیزن کے نام سے ٹوکن بھی ان کا ایشو ہو جاتا ہے، جو کہ باقی جو جتنے بندے نارمل وغیرہ چل رہے ہیں سینئر سٹیزن اس سے پہلے ہی پروسیس ہو جاتا ہے. ایگزیکٹو ٹوکن میں سینئر سٹیزن کے نام سے. ٹھیک ہے. زبردست. فیسلٹی مل جاتی ہے. بالکل سمجھ گئے. اچھا غازی احمد انور صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر اس وقت لوکل مسائل کیا ہیں لوگوں کے؟ لوگ جب آتے ہیں، جب زیادہ مسائل ریزڈ کس طرف ہیں؟ دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں. ایک تو ان کو زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دفاتر آنے تک مسئلہ ہوتا ہے، روڈز وغیرہ کا ایشوز ہے. باقی وہاں پہ موبائل نیٹ ورک وغیرہ اکثر نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس فونز اسمارٹ فون وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے. تو جب یہ نادرا دفاتر وزٹ کر لیتے ہیں تو ڈاکومنٹس وغیرہ ان کے پاس کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے ان کو پھر دوبارہ گائیڈ کر کے بھیج دیا جاتا ہے، جس سے آنے جانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. جب وہاں نادرا دفاتر تک سفر کرتے ہیں تو وہاں سے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک لوکل آتا ہے، لوکل بس وغیرہ، تو پھر وہی اسی سے واپس جاتے یا 2-3 دن رکنا پڑتا ہے. اوکے. سو ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں غازی صاحب. اس وقت ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے سوالات اور بھی بہت سارے سوالات جو میرے پاس ہے، جو کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، وہ میں ضرور پوچھوں گی.
جی ویلکم بیک جناب. میں لوٹ آئی ہوں واپس اور یہ بہت ہی خاص بہت ہی اسپیشل پروگرام جو کہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نادرا کی ٹیم کے ساتھ. نادرا کے بہترین نمائندگان اس وقت ہمارے پاس آفیسرز موجود ہیں جو کہ آپ کو بہتر سے بہتر معلومات دینا چاہتے ہیں, آپ کے مسائل کا حل اسی وقت آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اچھا جی جناب, ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب اور میں چاہوں گی شباہت صاحب سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا جس کی حوالے سے مجھے کچھ آبزرویشنز بھی آئیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بارے میں ضرور ٹیم آئے گی تو آپ ان سے پوچھیے گا. وہ ہے ارجنٹ ڈلیوری کے حوالے سے جو نادرا کے لیے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں ارجنٹلی چاہیے, لیکن وہاں پہ جو ہے یہ مسئلہ درپیش ہے لوگوں کو کہ وہ ارجنٹ کی فی بھی پے کرتے ہیں لیکن ان کو وہ ارجنٹ دستیاب نہیں ہوتا, اس کے لیے ان کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس سوال کا بڑا منصفانہ قسم کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ ہمارا جب شناختی کارڈ ایک پرنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایک تھرڈ پارٹی کے حوالے کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ایسی کوریئر کمپنی ہوتی ہے جن کے ساتھ ہمارا سالانہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اب کوریئر کمپنی کے ساتھ دو قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو مسائل یہ ہوتے ہیں کہ کچھ ایریاز کے اندر کچھ کمپنیز کی کوریج ہوتی نہیں ہے, وہ آگے مزید کسی پارٹی پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. ان سم کیسز, ناٹ ان آل دا کیسز. وہ دور افتادہ علاقہ ہے تو وہاں پر ان کی بعض اوقات کوریج ہوتی نہیں ہے. اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کی جو پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ اس علاقے کی سروس ڈلیوری ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تھرڈ پارٹی ہے جنہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے بندے بھجوانے ہیں. تو اگر وہاں پر کوئی بھی اس طرح کی چیز چل رہی ہوگی یا کمیونیکیشن ہی بند ہوگی تو وہ احتیاطاً تھوڑا سا وڈرا کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ شکایات پول ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, نادرا میں ایک بڑا زبردست سیٹ اپ موجود ہے اس طرح کی شکایات کو ایویلیویٹ کرنے کا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں جس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی اسکروٹنی بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ پرابلم بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سو ساؤتھ آف بلوچستان کی شکایت حق بجانب ہے, اس کی فریکوینسی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں لا انفورسمنٹ کی اور جو یہ کوریئر کمپنیز ہیں ان کے بیچ میں بہتر کلیبوریشن کے ذریعے اس مسئلے کو جس حد تک پاسبلی ہم کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین دہانی کرا دوں کہ جو ملک کے باقی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی کوئی پرابلمز نہیں ہیں وہاں ہماری جو ٹائم لائنز ہیں ہم ان کے حساب سے ہی ڈیلیور کر رہے ہیں. البتہ اگر آپ انٹرنیٹ یوزر ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ ہماری پاک آئیڈینٹی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ کا کارڈ جس دن پرنٹ ہو گیا ہمارے پاس سے اسی دن آپ اپنا ورچوئل کارڈ یعنی ڈی میٹیریلائز کارڈ ہماری موبائل اپلیکیشن میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کی فوٹو کاپی کرا سکتے ہیں, اس کو کسی کو آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں, اور آپ کا بینکنگ سمیت کوئی بھی معاملہ اگر شناختی کارڈ کے ایکسپائر ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو وہ معاملہ آپ کا فعال ہو جائے گا. بہت بہتر. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو باقی علاقے ہیں پاکستان کے وہاں پر کبھی بھی کوئی بھی ایسی کمپلین نہیں ہوتی اور ڈلیوری ٹائم سے پہلے یوزلی آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے, آپ نے اس دن آ کے ریسیو کرنا ہے. میرا بھی اسی طرح سے مجھے میسج آ گیا تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نادرا کی جو اب کی سروسز ہیں, جو اس ٹائم کی سروسز ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں. اچھا, میں غازی انور صاحب آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی بھی آبزرویشنز ہیں کہ لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ریکویسٹ جب لے کر آتے ہیں نادرا کے پاس رجسٹریشن کے حوالے سے یا کارڈ بنوانے کے حوالے سے تو لمبی قطاریں ہوتی ہیں, اور ویٹنگ ایریاز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک آبزرویشن آئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹنگ ایریا جو ہیں وہ اتنے فعال نہیں ہے یا وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ بہتری کی جا رہی ہے, اقدامات ہو رہے ہیں یا آن گراؤنڈ کیا ریالٹیز ہیں؟ تربت این آر سی جو وہاں پہ پہلے سے ہے تو اس میں کچھ ویٹنگ کا ایشو ہے, تو اس کے لیے تربت این آر سی شفٹنگ کا ہم لوگوں کا پروسیس چل رہا ہے, جس کے لیے جگہ بھی دیکھ رہے ہیں پراپر, اس میں ویٹنگ ایریا وغیرہ چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. باقی علاقے میں بھی جہاں پہ مسئلے ہیں وہاں پہ شیڈز وغیرہ بنا کے ویٹنگ ایریا کور ہو جائیں گے. لیکن زیادہ تر ایشوز ہماری جو تحصیل لیول این آر سیز وغیرہ ان میں نہیں ہے. کچھ ڈسٹرکٹ این آر سیز میں ہے جیسے تربت ہے, اب میں تو اب اور خوزدار میں اس کو ہم لوگوں نے کور کر دیا ہے, وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. خاران میں بھی نہیں ہے جو مین ہمارے این آر سیز ہے جو دفاتر ہے. تو باقی جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کو لمبی لائن وغیرہ اس کے لیے کاؤنٹرز وغیرہ بڑھا دیے. پہلے ہمارے جو 1 یا 2 کاؤنٹرز ہوتے تھے تو رش والے جو دفاتر ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے 4 یا 5 کاؤنٹرز کر دیے. تو فیمیل کے لیے بھی کچھ مخصوص جو ہماری آفس ہے جیسے خوزدار میں ہے فیمیل کے لیے الگ دفتر ہم لوگوں نے بنا دیا, اور خاران میں کاؤنٹرز ان کے الگ کر دیے. تو اس حوالے سے
یہ رش وغیرہ ڈیوائڈ کر دیا. بقایا ڈینائل آف سروس کے حوالے سے یعنی کسی کے کام نہ کرنے کے حوالے سے بھی پالیسی کلیئر کر دیا گیا ہے. مطلب کوئی بھی انچارج کسی کو بھی ڈینائی یا واپس نہیں بھیج سکتا ہے تو صحیح کسی ویلڈ ریزن کے بغیر. زبردست. میں اپنے سامعین کو لائٹر نوٹ پہ بھی ایک بات بتانا چاہوں گی کہ مجھے خود یہاں پر پروگرام کر کے اور اس پروگرام کو کنڈکٹ کر کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بہن اور بھائی جو ہیں وہ بلوچستان سے آئے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ڈریسز بھی پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, کلچرل ڈریسز لگ رہے ہیں. تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہمارے ایسے بزرگوان ہیں جن کی فنگر پرنٹس اب نہیں یوز ہو سکتے نا اس میں, تو ان کے لیے ایسی کیا آپ کے خیال میں آپ کے پاس سلوشن ہے کہ جب وہ دفاتر میں جاتے ہیں یا ای سہولت پہ جاتے ہیں تو وہ اس کو نہیں یوز کر سکتے اپنے فنگر پرنٹس کو, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ مٹ جاتے ہیں, مدھم ہو جاتے ہیں. اگر نادرا کے ریکارڈ میں جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے اندر کوئی چینج آ گیا تو اس کا سلوشن سمپل سا ہے کہ آپ نادرا کے آفس واپس چلے جائیں, بغیر کوئی پیسے دیے آپ کے فنگر پرنٹس دوبارہ حاصل کر لیے جاتے ہیں اور آپ کے نئے فنگر پرنٹس اب میچ. نئے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی آپ کی فنگرز کی جو پرنٹ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو وہ ریکارڈ کا حصہ بنا لی جاتی ہے. اچھا, اگر آپ کسی دوسرے ادارے میں ہیں جیسے کہ آپ بینک میں ہیں یا آپ کسی انشورنس فرم میں اور وہاں پر وہ آپ کا فنگر پرنٹ مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا, تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے ایسے تمام اداروں کو جو ہم سے یہ سروس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ لوگوں کے فنگر پرنٹس لے کر ہمارے ریکارڈ کے ساتھ لائیو میچ کریں گے, ان تمام اداروں کو ہم نے سروس دے رکھی ہے کہ آپ کے چہرے کے ذریعے بھی آپ کو شناخت کر کے ہمارے ریکارڈ کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں. یعنی فنگر پرنٹ از ناٹ دا اونلی آپشن. ٹھیک, دو چیزیں ہو گئی جی. تیسری اور امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ اب ہم نے ایک سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا ہے. اچھا, اور یہ ملٹی بایو میٹرک ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے. نام ذرا سا دقیق ہے, میں اس کی معذرت بھی چاہوں گا. ملٹی بایو میٹرک ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ, اور یہ سرٹیفکیٹ آپ 20 روپے کے عوض حاصل کر سکتے ہیں. قریبی فرنچائز دکان سے بھی مل جاتا ہے, نادرا کے دفتر سے بھی مل جاتا ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر یہ خاص طور پر لوگوں کے لیے جنہوں نے بینک کی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے, اور یہ سرٹیفکیٹ لے جا کر آپ اس بینک کو پریزنٹ کر دیں گے تو وہ اس سرٹیفکیٹ کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے آپ کے فنگر پرنٹس میچ کر گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ نادرا اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالتے ہوئے آپ تمام لوگوں کے لیے, تمام پاکستانیوں کے لیے بہتر سے بہترین جو ہے وہ حل ڈھونڈ رہا ہے اور اس پر کام کر رہا ہے. اچھا, میں کبیر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہاں پہ جیسے مجھے انہوں نے بتایا ہے غازی انور صاحب نے کہ جو ویٹنگ ایریا ہیں وہ مسائل ہیں, جو لوکل مسائل ہیں آپ کے علاقے میں, تو آپ کی طرف لوگوں کے کیا زیادہ مسائل ہیں؟ اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے نادرا کا کیا پروسیجر ہے اس کے اجرا میں؟ جی آپ پہلے کوشچن کر رہے تھے کہ اس حوالے سے کہ آپ کے وہاں پہ کون کون سے مسائل آ جاتے ہیں. جو لوکل ایریا ہے, جیسے کہ میں خضدار سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس دور ایک تحصیل ہے جو زہری ہے, اور زہری خضدار سے رقبے کے لحاظ سے کافی دور ہے. اپروکسیمیٹلی وہ ہو سکتا ہے 210 کلومیٹر, اور وہاں پہ ہم نے ایک دفتر بنایا ہوا ہے اس سراؤنڈنگ میں. اور جیسے ہمارے پاس خضدار سے لے کے کرخ ہے, اور کرخ سے کچھ آگے مولا, سب تحصیل ہمارے پاس مولا ہے. اور جیسے ہمارے پاس نال ہے, وہ خضدار کے جو خضدار مین سٹی ہے, خضدار مین سٹی سے رقبے کے لحاظ سے خضدار میں بتاتا چلوں کہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے. اور اس میں دور دراز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایسے دور دراز گاؤں ہیں جہاں پہ ان کو روڈ کی سہولیات میسر نہیں ہے, اور روڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اگر وہ ٹریول کریں گے تو ان کو 1 یا 2 دن کی یعنی ٹائم لگ سکتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دفاتر اپنے بنائیں. ابھی ہم بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی مختصر سے وقفے کی جانب, لوٹ کر آئیں گے تو پھر کچھ اور سوالات میں پوچھنا چاہوں گی, خاص طور پر ان لوگوں کے جن کے شناختی کارڈ بلاک ہو چکے ہیں یا ان کے شناختی کارڈ کہیں پہ کھو گئے ہیں, تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. تھینک یو. ویلکم بیک جناب, ہم لوٹ آئے ہیں واپس, اور آج کا پروگرام یہ جو آپ کے لیے ترتیب دیا گیا یہ بہت
بہت ہی خاص, بہت ہی معلوماتی ہے. ہم آپ کی کالز بھی ریسیو کر رہے ہیں. نادرا کے سینئر نمائندگان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. بہت سی معلومات ہمیں ملی ہیں اور بہت سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم دے رہے ہیں. میں ابھی اس وقت بات کروں گی غازی انور صاحب آپ سے, اور ڈیورنگ بریک ہمیں ایک سوال آیا تھا اور وہ سوال تربت سے تھا. وہ بھائی کی ایک کائنڈ آف اے کمپلین تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم جاتے ہیں نادرا سینٹرز میں تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا جو ایک بات چیت کا ایک رویہ ہے وہ کچھ اس سے مطمئن نہیں تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ کہ اگر کسی بھی بندے کو کسی بھی علاقے میں کوئی بھی ایشو ہے تو اس حوالے سے ہمارے مختلف میڈیمز ہے یا جو ہمارے مختلف ویب سائٹس یا پیج یا کمپلین مینجمنٹ ہم لوگوں کا, آپ وہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں. کال نمبر جو 1777 اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. وہاں پہ زونل اے ڈی یا انچارج بیٹھا ہوتا ہے, آپ اپنا کمپلین وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. ایون یہاں تک آپ ہمارے جو ریجنل ڈی جی ہیں اس کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. بقایا ہمارے سینٹرز کے باہر ہم لوگوں نے جو کمپلین نمبرز ہے وغیرہ یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایشو ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں یا فیس بک وغیرہ پہ ہماری جو پیج ہے آپ وہاں پہ بھی اپنا کمپلین درج کر سکتے ہیں اور آپ کا مسئلہ اسی وقت حل کیا جائے گا. بہتر. اچھا غازی انور صاحب, اب میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ برتھ اور سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ اور دوسرے جو اور سرٹیفکیٹس ہیں ان کو حاصل کرنا عام لوگوں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ان کو ہو سکتے ہیں؟ میم اس میں ایک کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے, میرج سرٹیفکیٹ ہے, جو ڈیتھ رجسٹریشن ہے اور ڈیورس وغیرہ یہ بیسک چیزیں ہیں. تو آپ کی مطلب CNRC بے فارم اور وہاں باقی جو کوئی بھی ایڈمیشنز وغیرہ ان ساری چیزوں کے لیے ابھی یہ بیسک چیزیں لازمی قرار دی گئی ہے. تو اس حوالے سے ہر یونین کونسل میں مختلف علاقوں میں مختلف یونین کونسلز ہر ڈسٹرکٹ میں کافی زیادہ, تو یہ فیسلٹی ہر یونین کونسل کو دی گئی ہے. آپ وہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے, ڈیتھ وغیرہ, اور بہت ہی آسان ہے. اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. صرف مطلب آپ کو ہر چیز کے لیے جو فرسٹ رجسٹریشن وغیرہ اس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. باقی جو مختلف علاقوں میں ان چیزوں کے حوالے سے کوئی اویئرنیس وغیرہ نہیں ہے, تو یہ لازمی چیزیں ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے پروگرام ریڈیو پہ مطلب رکھا ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں ہماری آواز پہنچے اور لوگ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ ان کو معلوم ہو. اور یہ چیزیں کیونکہ یہ ضروری ہے, سفر وغیرہ ساری چیزوں کے لیے آپ ان کے بغیر سفر نہیں کر سکتے. CNRC نہیں بنے گی, میڈیکل وغیرہ فیسلٹیز نہیں ملیں گے ساری چیزوں کے لیے, تو یہ چیزیں لازمی ہیں. بہت شکریہ. جی شبان صاحب, آپ نے حکومت وقت سے کوئی بھی کسی قسم کی فیسلٹی لینی ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, روزگار ہے, کچھ بھی ہے, بینکاری ہے, آپ وہ اویل نہیں کر سکتے جب تک شناختی کارڈ نہ ہو. اچھا, اب شناختی کارڈ ایشو کرنا نادرا کی ذمہ داری ہے, لیکن نادرا آپ کو اسی صورت شناختی کارڈ کا اجرا کر سکتا ہے جب آپ کے پاس برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی یونین کاؤنسل سے ایشو کردہ پیدائش سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہو. تو آنے والے لوگوں کے پاس, جو پہلے یہ بات بھی ہوئی, قاضی صاحب نے کہا کہ لوگ دور سے آتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا, پھر بیچاروں کو واپس جانا پڑتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یونین کاؤنسل میں اپنی برتھ کا اندراج کرائے بغیر وہ نادرا سے بچے کا بے فارم یا کسی بڑے کا شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے. اور ان کو یہ پتہ ہو کہ جب تک ان کی شادی یونین کاؤنسل میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہاں سے شادی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا, آپ اس وقت تک اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ رجسٹر نہیں کرا سکتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بچے بھی رجسٹر نہیں ہو سکیں گے. سو اس حوالے سے چونکہ یونین کاؤنسلس کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے, تو ہم یہ جو اویئرنیس ریزنگ ہے, جو آگہی پھیلانے کا جو یہ جمع ہے, یہ ہم نے خود اٹھایا اور لوگوں کو ہم اس حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور شباد صاحب سے میں پوچھوں گی, اس سے پہلے میں چاہوں گی یہ بھی ان کو کہنا کہ یہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ یہ اتنی اچھی زبردست سی ٹیم اپنی لے کر آئے ہیں اور دور دراز سے یہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے وقت نکالا ہے. میں آپ کی مشکور ہوں, آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہماری جو عوام اس نالج سے محروم ہے, اتنی ضروری باتیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں, سو وی آر ویری مچ تھینک فل ٹو یو. اور آپ کا میسج؟ جی, میرا میسج یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیے, اور وہ لوگ جو کہ بہت غریب ہیں یا جن تک آپ سمجھیں کہ ریڈیو کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی اور ان کے بچے رجسٹرڈ نہیں ہیں یا ان کے اپنے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے, خدا را ان کی ہیلپ کریں. ہم نے اس حوالے سے 30 جون 2026 کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ جن لوگوں کے دستاویزات
ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ نہیں بنوا رہے وہ بنوا لیں. اس کے بعد بھاری جرمانے عائد ہوں گے. تو ایک دفعہ پھر یہ میسج ہے کہ جن کی CNIC خاص طور پہ گھر میں جو خواتین ہیں, بزرگ خواتین کے اکثر شناختی کارڈ ایکسپائر ہوتے ہیں, وہ ایک تو اپنے کارڈز کی رینیول کروا لیں. اور جن لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی, ہم نے 31 دسمبر 2026 تک کی انڈیمنٹی دے رکھی ہے, رعایت دے رکھی ہے کہ ہم آپ کے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ میں ریلیکسیشن کر دیں گے. آپ آ کے اپنے ڈاکومنٹس بنوا لیں, اپنے شناختی کارڈ بنوا لیں, تو اس سے مستفید ہونے کی ضرورت. جی کبیر, آپ کا میسج. جی اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ میں براوی ضرور کہنا چاہوں گا. جی ٹائم کم ہے لیکن کہیے. کل علم تیڑتے اور تینا خواجہ اور کل پانی خواہ و کہ اگر اراٹم نم دفترہ برے رہے تو لازمی تو سے کہ نمے دا دستاویزات تاتے اخص و کاغذ ہو تینا چنانا پیدائش تینا یونین کونسلان اونا بر سرٹیفکیٹ ٹیلبو. اگر ایلونا برامنا سلسلے تو برامنا سلسلے ٹی نم تینا میرٹل اسٹیٹس نے چینج کرے فنگ کے نم کوشش کرو اسی کہ تینا یونین کونسلان تینا رکھے نکاح نامہ ملک او نکاح نامہ اتبو تین توار. اگر نما کوئی قصص وفات کرے نے اونا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نم کشفنگ خواہرے اونا کارڈ کینسل کرے فنگ خواہرے دفتران تو کوشش کرو اسی کو اونا یونین کونسلان اونا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کشف بو. اور او کا بعد اگر طلاق نہ سلسلہ ٹی اگر نم بننگ خواہر دفترہ تو اوڑ کیم نمے اسی کہ یونین کونسلہ رجوع کرو اتمے کک او کانو نمے طلاق نامے سلو اتمے کک اور دفتر نہ طرفہ برو اتمے کک تو انتے نم برے رے دفترہ اور بعض انتظار کیرے دا انتظار نہ وجغان نمام ٹیم ضائع مرے کک اور داٹی بعض بلو رشس میں اور لہذا دامی پاننگ خواہ و کیرا ٹیم نم بیرے تو کلن زیادہ مچی انت مرے کک کہ نم تینا سیالاتی تین تو آوار تیرا اراسیٹ نہ کارے میں کوشش ہمو مرے کہ او تینا دفترہ تینا کارے مٹی برے اور امو مخصوص انگا بندگا تیتے عرفتہ ضرورت ہے. ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی غازی انور صاحب, آپ کا میسج مختصر سا. میں پوشداروں کا اصل ایشن کے ہمیں پروگرام میں اصل مقصد ہمیشہ کہ ایک تو ظالبولانی رجسٹریشن ہمیں علاقہ مطلب دور دراز علاقہ رجسٹریشن بعض کم بوتا تو شامچ زیادہ ضروری ہمیشہ کہ شمع ہوتی ظالبولان رجسٹریشن زیادہ کرنے اور ظالبولان رجسٹریشن پد شمع کے است کسے آروس بوتا تو اسی نکاح نامہ شیوننگ کونسل جوڑ بھی شاہی پد نکاح نامہ یہ وجہ ضرورت ہے کہ وہ شمع نادرائے ریکارڈ تار اسی لکھا گبی تو شاہی پد دوارا زاگانی درج کرنا گبی زاگانی درج کرنا کے خاطر رکھے پیدائشی سرٹیفکیٹ شیوننگ کونسل جوڑ بھی تو شاید مطلب آروسی بیت کے تو برتھ سرٹیفکیٹ جوڑ بھی تو زیادہ سے زیادہ پیدائشی سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ ایشانی سرا اور ظالبولانی رجسٹریشن سرا توجہ دے دی. زبردست. میں آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, خاص طور سے آپ کا کہ آپ ان کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے جو بھی معلومات دی وہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی ہے. تو جناب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس شعر کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنے پاکستان سے پیار کیجیے اور ہمارے پاکستان کے تمام اداروں سے پیار کیجیے. اللہ حافظ.